یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین کا مرکز مکہ 360 جھوٹے خداؤں کا گھر بن چکا تھا۔ اے ہمارے دیوتا، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر اور ہم پر اپنی رحمت نزیل فرما۔ یہ بات ہے توحید کے اس اعلان کی جس نے مکہ کے بت پرستوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ کہاں ہے محمد کا وہ اندیکھا راب؟ ہر طرف بس ایک ہی رب کی بات، ہمارے لات، عزا اور منت کا کیا ہوگا؟ یہ بات ہے سورۃ الاخلاص کی۔ قل هو اللہ احد۔ مدرسوں میں، گھروں میں ہم سب نے سورۃ الاخلاص شاید سب سے پہلے سیکھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ فوراً یاد کر لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس سورہ کا وزن کتنا ہے، کیوں اسے قرآن کا 1/3 مطلب کہ 1/3 حصہ کہا گیا۔ مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں پر فخر کرتے تھے۔ ہمیں اپنے بنائے ہوئے خداؤں پر فخر ہے۔ ان کے لیے خدا کا تصور بھی انسانوں جیسا تھا، اس کا جسم ہوگا، اس کی فیملی ہوگی۔ کیا ہے سورۃ الاخلاص کے نازل ہونے کے پیچھے کی وہ کہانی جس نے قیامت تک کے لیے اللہ کی پہچان بتا دی؟ اور کون تھے وہ لوگ جن کے ایک سوال نے مسلمانوں کو ان کی سب سے بڑی طاقت دے دی؟ اور کیسے قریش کے اس ایک سوال کا جواب اللہ نے خود آسمان سے نازل کیا؟ اور سب سے زیادہ اہم، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس 4 آیتوں کی سورہ کا آج اس دور میں میری اور آپ کی زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ علماء بتاتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کی ذات کو لے کر عجیب و غریب سوال اٹھ رہے تھے۔ اے محمد، بہت سنی ہم نے تمہارے اللہ کی باتیں، اب بس اتنا بتا دو، کیسا ہے وہ تمہارا رب؟ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ کون اس کے ماں باپ ہیں؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے پہچان سکیں۔ صرف مکہ کے بت پرست ہی نہیں بلکہ یہودی اور نصارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ہر طرف سے ایک ہی سوال تھا، اپنے رب کی وضاحت دو۔ یہ سوال اصل میں ایک امتحان تھا، ایک جال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کہیں جو ان کے جھوٹے خداؤں جیسا ہو اور وہ ان کا مذاق اڑا سکیں۔ اور جب ان لوگوں کا اصرار حد سے بڑھ گیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب خود دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ 4 آیتیں نازل ہوئیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑیں کاٹ دی۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک تلوار تھی جس نے ہر اس غلط فہمی کو کاٹ دیا جو انسان نے اپنے رب کے بارے میں پال رکھی تھی۔ یہ اللہ کا تعارف مطلب کہ انٹروڈکشن تھا جو اس نے خود کروایا۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں۔ تب اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3364۔ چلیے اب اس سورہ کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ اس سورہ کا نام ہے الاخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، پاک، کھرا کر دینا۔ یہ سورہ ہمارے عقیدے کو ہر ملاوٹ سے پاک اور خالص کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں لفظ قل یعنی کہہ دیجئے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ حکم ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود سے جواب نہ دیں بلکہ وہ کہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر لفظ ہے احدن، یہاں واحد نہیں کہا گیا۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد 2 اور 3 آ سکتے ہیں، لیکن احدن کا مطلب ہے بے مثال ایک، اکیلا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ نمبر 1، وہ ذات جس کی طرف ہر کوئی
اپنی ضرورت کے لیے رخ کرے۔ نمبر 2، وہ ذات جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 3، وہ سردار جس کی سرداری کامل مطلب کہ پرفیکٹ ہو۔ نمبر 4، وہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سوچئے، دنیا کا ہر بادشاہ، ہر صدر، ہر امیر آدمی کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اسے کھانے، نیند، حفاظت، لوگوں کی ضرورت ہے، مگر الصمد وہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت سیدھا سیدھا ان تمام عقیدوں کو رد کرتی ہے، جیسے کہ نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اولاد ہونا ایک مخلوق کی نشانی ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے، اور نہ اس نے جنا کہہ کر یہ بھی صاف کر دیا کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی ایک بھی نہیں۔ کفون کا مطلب ہے برابر، ایکول، میچ، ہم پلہ۔ یہ آیت توحید کی چوٹی ہے، یعنی پیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی برابری کا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں یعنی کوالٹیز میں، اور نہ اس کے افعال یعنی کاموں میں۔ کوئی اس جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس جیسا بنا نہیں سکتا، کوئی اس جیسا قادر نہیں۔ اس ایک آیت نے شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیا، اسی لیے تو اس سورہ کو قرآن کا 1/3 حصہ کہا گیا۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے تو وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کو یہ مشکل لگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5015۔ کیونکہ پورا قرآن بنیادی موضوعات پر ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور اس ایک سورہ نے توحید کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ یہ تو 1400 سال پرانی سورہ ہے، اس میں قریش کی بات ہو رہی ہے، میرے کس کام کی ہے یہ؟ میں اسے کیا سیکھوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ہر دور کے لیے ہے۔ آج ہماری زندگی میں سورۃ الاخلاص ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے جھوٹے خداؤں کو دکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پتھر کے بتوں کو نہ پوجتے ہو، لیکن کیا ہم نے پیسے کو تو اپنا خدا نہیں بنا لیا، جس کے لیے ہم حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے؟ کیا ہم نے سٹیٹس اور فیم کو اپنا خدا نہیں بنا لیا، جس کے لیے ہم اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی نوکری، اپنے باس یا کسی سیاسی لیڈر کو اپنا سمد نہیں سمجھ لیا کہ یہ نہیں ہوگا تو ہمارا کام نہیں چلے گا؟ سورۃ الاخلاص ہمیں ہر روز یاد دلاتی ہے کہ رزق دینے والا، عزت دینے والا اور ہر مشکل سے نکالنے والا صرف اور صرف احد اور الصمد ہے۔ جب یہ عقیدہ دل میں اتر جاتا ہے نا، تو انسان ہر مخلوق کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ اس دور کے ہر فتنہ کا جواب ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہیں، تو یہ سورہ کہتی ہے، نہیں، میرا رب احدن ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ آپ کو ایک منفرد شناخت مطلب کہ یونیک آئیڈینٹی دیتی ہے۔ یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ آپ کا تعلق اس ذات سے ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو جس طرح اللہ نے قریش پر اپنا تعارف واضح کیا تھا، مجھے اور آپ کو بھی ہر روز اس تعارف کو دہرانا ہے۔ ہمیں اس کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ہے۔ جب آپ نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھیں تو اسے صرف جلدی سے مکمل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، محسوس کریں کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری یہ ایک ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ سب نے اس سے توحید کو سمجھ لیا۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں اسے سمجھ کر پڑھیں۔ میڈیا کی طاقت کا استعمال دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کریں۔ یاد رکھیے، اس سورہ کو سمجھنا صرف اللہ کو جاننا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ we are the builders of the آخرہ and this is the place where we build it۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں اسے بنایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔